अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आदियात आयत नंबर 10, अल्लाह ताला ने फरमाया वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और वो दिन होगा रोज़े महशर का जिस दिन जो कुछ सीनों में है उसको हासिल कर लिया जाएगा, उसको एक्सपोज कर दिया जाएगा, वो बाहर ले आया जाएगा। एज़ कम्पेयर टू टुडेज टॉपिक, हमने पिछली क्लास में आयत नंबर 10 के हवाले से अल्लाह ताला के एक नाम जिसको हमने काफ़ी तफसील के साथ मेंशन किया था, उसको हमने दुनियावी लिहाज से देखा था कि किस तरह से अल्लाह अस्सित्तीर है कि वो अपने बंदों पर रहमत का मामला इस तरह भी करता है कि हमारे आज के दिल की कैफियत, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात और हमारी नीयतें उसने कवर करके रखी हैं, और दुनिया में हमारी बहुत सी दिल की कैफियत का सामने ना आना, बहरहाल इसमें उस रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत सा खैर का एलिमेंट इंक्लूडेड है। आज इंशाल्लाह हम इसको एक ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस इल्म का समझना और इस इल्म के थ्रू उतना ही समझना जितना कि हक है कि उसको समझा जाए, इसको आसान बना दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व ऐनन दाइमन व इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअ। अल्लाह ताला हमारे लिए खुशू वाला क़ल्ब, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, एक ऐसी आँख जिसके अंदर इखलास का पहलू कायम रहे, इल्म नाफ़े और रिज़्क़ की वुसअत अता फरमाए। यकीनन इस आयत के अंदर अगर आप ज़रा सा भी मफ़हूम और तर्जुमे को देखें तो आप देखते हैं कि इसके अंदर दिल की अहमियत है, यानी कि जो सीनों में है, ज़ाहिर है सीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर और ऑर्गन आपके दिल का, कल्ब का होता है। इंसान को इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से दो तरह का दिल दिया गया है। इट डज नॉट लाइक कि आपके अंदर, आपके जिस्म में दो दिल हैं, बट एक दिल आपका फिजिकल एनाटमी रखता है और एक दिल आपका मेटाफोरिकल है, जिसको कहा जाता है अंडर इस्लामिक ट्रेडिशन कि इंसान को एक तो जिस्मानी कल्ब अता किया गया है, जिस्मानी दिल अता किया गया है, और एक इंसान को कल्ब स्पिरिचुअल अता किया गया है। और ये जो स्पिरिचुअल कल्ब है, इसकी वैल्यू आप जब समझते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फिजिकल हार्ट की प्रॉपर्टीज भी समझ आ जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म में एक बहुत अहम ऑर्गन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर ये ऑर्गन हेल्दी रहता है तो पूरा जिस्म हेल्दी रहता है। एंड इट्स अ फैक्ट, अगर आपका फिजिकल हार्ट हेल्दी होगा, आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हेल्दी होगी। अगर आपका स्पिरिचुअल हार्ट हेल्दी होगा, आपकी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी, हेल्दी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्फाज आते हैं, इन्ना फिल जसदि मुद्गा, यकीनन तुम्हारे जिस्म में एक गोश्त का, फ्लैश का पीस है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो ठीक होता है तो पूरा जिस्म ठीक होता है, व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और अगर वो बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। अला, आगाह हो जाओ, वहियल क़ल्ब, ये तुम्हारा दिल है, ये दिल का ऑर्गन है जिसकी डिपेंडेंसी तुम्हारे पूरे जिस्म के साथ और वाइस वर्सा तुम्हारे जिस्म की डिपेंडेंसी इसके ऊपर है। तो दोनों तरह से अप्लाई करता है। हम फिजिकल एनाटमी में दिल की बात करें तो अगर दिल का ऑर्गन ठीक नहीं चलता तो इंसान पूरे जिस्म के लिहाज से बीमार हो जाता है। और अगर हम स्पिरिचुअल हार्ट के हवाले से बात करें तो इंसान का चलता फिरता वजूद जानवर का वजूद बन जाता है अगर उसकी कल्बी हार्ट की कैफियत जो है वो रिनाउंड और रिफाइंड ना हो। तो दोनों तरह से इस हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया गया है कि कल्बी कैफियत रूहानी होगी तो इंसान जो है वो रूहानी तौर पर बेहतरीन हालत में, यानी अपने रब के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप पर होगा, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के होगा।
اب ہم انسان ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جب آپ دل کے حوالے سے بات کو آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس دل اور دماغ ان دونوں فیکلٹیز کی وجہ سے کئی ہزار خیالات، احساسات اور جذبات کا ایک کلسٹر بنا دیا ہے. ہمارے اندر یہ سائملٹینیسلی چیزیں ہوتی ہیں. جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کے ذہن میں سوچیں، جذبات، خیالات یہ رہتے ہیں. بعض اوقات جب آپ کسی وجہ سے، کسی بیماری، فزیکل النس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ بی بی آپ زیادہ سوچا نہ کریں. بھائی جب زندہ انسان ہے تو وہ سوچے گا. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان زندہ اور اس کی سوچیں نہ ہو. بات اتنی سی ہے کہ ہم اکیومولیشن ہیں ان ساری چیزوں کا، اور یہ سب مینلی آپ کے دل سے کنیکٹڈ ہیں. اگر آپ اوور آل پرسپیکٹیو چیک کریں تو اصل میں آپ کا برین بھی آپ کے دل سے ہی کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس دل کو جوڑ دینے والے، اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر دینے والے اپنی دنیا کی زندگی میں وہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں جو کہ انسانوں کی اکثریت بعض اوقات اچیو کرنے سے محروم رہ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ دلوں کا بھی رب ہے. جیسے اللہ کائنات کا رب ہے، جیسے اللہ مخلوقات کا رب ہے، ایسے ایز این انڈیویجول اگر میں اپنی ہستی کو دیکھوں تو اللہ میرے دل کا رب ہے. He does look towards our hearts constantly. اس کا فوکس میری آنکھوں پر، میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر، میری ہائٹ پر، میرے کمپلیکشن پر، ان چیزوں پر نہیں ہوتا. اس کا فوکس میرے دل پر ہوتا ہے. وہ ہمارے اعمال کے اوپر فوکس رکھتا ہے جن کا کنیکشن میرے دل سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ بالکل تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا. اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ کا دنیاوی ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کتنی فیم رکھنے والی خاتون یا مرد ہیں، آپ کی دنیاوی پوزیشن کتنی ایلیٹ ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسپرچول بینگ بنایا ہے. آپ دیکھیں اس دل کی اہمیت اتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی وہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کانسٹنٹلی پڑھا کرتے تھے. یعنی آپ کا ایک روٹین تھا کہ آپ اس دعا کو چھوڑتے نہیں تھے. وہ بہت فیمس وہ دعا جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دونوں الفاظ، دونوں نریشنز آتی ہیں. اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر فکس کر دے، یا میرے دل کو اپنے دین پر فکس کر دے. تو یہ جو دل کی کیفیت ہے یہ اللہ سورۃ العادیات کے تھرو بتا رہا ہے کہ یہ روز محشر باہر لے آئی جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جو کچھ سینوں میں راز ہوں گے اللہ روز محشر سب باہر نکال دے گا. تو یہ دل کی کیفیت جب روز محشر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کی کیفیت انسان کی زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ دل ہی ہے جو انسان کی کیفیت ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کی سٹیٹ ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کی شخصیت ڈیزائن کرتا ہے، جو انسان کے عمل کا دائرہ ڈیزائن کرتا ہے. اور قرآن سے بڑھ کر تو کوئی چیز ریمائنڈر ہو نہیں سکتی، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ذکر ہو نہیں سکتی. ہم انسان جس پرابلم کا شکار ہوتے ہیں قرآن نے اس پرابلم کو ضرور ڈسکس کیا ہے. اور ہم انسانوں کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بار بار اپنی قلبی کیفیت چیک کرنا بھول جاتے ہیں. مطلب ہم اپنا حلیہ ضرور درست کرتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ، ہم اپنے کپڑے ضرور چینج کرتے ہیں کہیں باہر جاتے ہوئے، ہم اپنے چہرے کو سنوارنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہم کانسٹنٹلی بھول رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قلبی کیفیت ہوتی ہے، جس پر ہمیں اسی طرح فوکس کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے ڈیلی بیسس پر صبح اٹھتے ساتھ ٹوتھ برش اور منہ دھوتے ہیں، ٹوتھ برش کرتے ہیں اور منہ دھوتے ہیں. اسی طرح سے مجھے اپنے قلب کی کیفیت کو بھی ٹٹولنا ہوتا ہے. اپیرنٹ پر ہمارا زیادہ غور ہو گیا نا، ساری توجہ اپیرنٹ ظاہر پر چلی گئی، انر پر توجہ نہیں جاتی. جبکہ فیکٹ یہ ہے کہ دل کی دنیا ہی اپیرنٹ جو ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، اس کی دنیا کو امپیکٹ کرتی ہے. یہاں کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جو دل کی جو دنیا ہے یہ ویلڈ ہے، ضرور یہ چھپی ہوئی ہے، نیتیں چھپی ہوئی ہیں، انسان کے اصل جذبات خیالات چھپے ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کا آپ کی شخصیت پر بہرحال ایک امپیکٹ ہوتا ضرور ہے. ٹوٹل آپ کا دل کا حال وہ اللہ روز محشر باہر لے کر آئے گا.
इस वक्त किसी हद तक उस अस्सीर ने छुपाया हुआ है। और सूरतुल आदियात सीनों की जिस कैफियत को बाहर लाने की बात कर रही है, वो इंसान के इरादे, नीयतें, एहसासात, जज्बात और इंटेंशंस हैं, जिनको अस्सीर ने इस दुनिया में पर्दे में रखा है। If you just have a glimpse of this world for a moment, हसल बसल है हम सबकी जिंदगी में, अफरा तफरी है कॉन्स्टेंटली, परेशानियां हैं, हमारे कांस्टेंट मामलात हैं, कभी एक तरफ से परेशान होते हैं तो कभी दूसरी तरफ ठीक हो जाते हैं, दूसरी तरफ परेशानी आती है तो तीसरी तरफ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हंसी है, कभी रोना है, कभी खुशियां हैं, कभी उदासी है, कभी मिलना है, कभी बिछड़ना है, किसी के लिए प्यार है, किसी के लिए गुस्सा है, कभी मुस्तकबिल की फिक्र है, कभी माजी की तकलीफ है, कभी अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी दिन रात हैं, कभी अल्लाह की बहुत फरमाबरदारी है और कभी अल्लाह की बहुत नाशुक्री है। तो एक दुनिया की जिंदगी को अगर हम सब अपनी अपनी तौर पर देखें ना, मैं नहीं कह रही आप मेरी जिंदगी को देखें या मैं आपकी जिंदगी को देखूं, इट्स जस्ट लाइक कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी को जरा एक नजर देखें तो एक तेजी से बहता हुआ दरिया है हम सबकी जिंदगी, और इसी के अंदर हमारे शबो रोज गुजर रहे हैं। फिर क्या होगा? बस एक मौत का झटका होगा, एक मौत का झटका, सारा सीन बदल जाएगा। ये सारी जो मैंने अभी ऊपर कैफियत बयान की है ना, सब खत्म, ऑल वैनिश्ड। दुनिया जहां कॉन्स्टेंटली इस वक्त मुझे खुद में इन्वॉल्व रखे हुए है, मैं सुबह उठते साथ 50 कामों की लिस्ट तैयार करती हूँ कि मुझे ये काम करने हैं, आप सुबह उठते साथ 100 कामों की लिस्ट तैयार करती हैं कि मुझे ये काम करने हैं। एक मौत का झटका होगा, वो दुनिया जिसने मुझे अपने अंदर इतना इन्वॉल्व रखा है, जहां एक झटका आएगा दुनिया सेकंड में वैनिश हो जाएगी। एक दुनिया का वैनिश होना है पर्सनल लेवल पर, मुझे मौत आ गई तो दुनिया मेरे लिए खत्म होगी, आपके लिए चलती रहेगी। इन जनरल मैंने लूज कर दिया दुनिया को, आप अपनी जगह दुनिया को इसी हसल बसल में कैरी ऑन रखेंगी। एक है इंडिविजुअल मौत और एक है इन जनरल दुनिया का खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना। इन जनरल दुनिया का खत्म हो जाना व्हेन एवरीबॉडी विल लूज एवरीथिंग, और ये क़यामत का दिन होगा जब सबको मौत आ जाएगी, जब सब कुछ लूज कर देंगे, जब जमीन बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। और सूरतुल आदियात की आयत नंबर 10 इस कैफियत को बयान कर रही है। जब सब खत्म हो जाएगा तो अल्लाह बड़े सटल अंदाज में उस चीज को बाहर लेकर आएगा जो अब तक हिडन है, और वो है हुस्सिला मा फिस सुदूर, जो अब तक दिलों के राज हैं, उस दिन उन सबको हासिल करके बाहर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ना सिर्फ रोजे महशर कब्रों से हर मुर्दे को निकाल लिया जाएगा, उस दिन हर मुर्दे की दिल की हालत को भी जाहिर कर दिया जाएगा, अपैरेंट कर दिया जाएगा। कुरान में सूरतुल कहफ में आता है, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, हम उस दिन किसी को नहीं छोड़ेंगे। दिस वर्ड नुगादिर इज अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन व हुस्सिला मा फिस सुदूर। कैसे? नुगादिर किससे बना है? व्हाट इज दिस नुगादिर इन अरबिक लैंग्वेज, कि हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आप जरा सा भी गौर करें, गौ दाल रॉ से बना है नुगादिर। नुगादिर कहते हैं, गदीर का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल करते थे, समथिंग लेफ्ट बिहाइंड। गदीरुल मा, छोड़ा हुआ पानी, उस पानी को कहते थे जो दरिया जब बहुत तेजी से बहते थे और कहीं छोटे से चैनल में कोई छोटा सा पानी का पॉन्ड बन जाता था और दरिया आगे निकल जाता था और पॉन्ड पीछे रह जाता था, तो उसको गदीर कहते हैं अरबी जुबान में। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, अल्लाह कह रहे हैं हम क़यामत के दिन रोज़े महशर किसी को भी खबर से निकालना नहीं भूलेंगे, सबके सब बाहर आ जाएंगे। द ब्यूटीफुल वर्ड गादिर से जो बनता है, नुगादिर, गादिर, गद्दार से बना है। उर्दू में भी आप गद्दार की कॉनोटेशन समझते हैं, ट्रीजन करने वाला। लिअन्नहुम तरकल वफा, जिसमें वफा नहीं है, वो जिसमें रब के साथ वफा नहीं है, अल्लाह ने कहा स्पेसिफिकली उसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, उसको तो हम निकाल कर रखेंगे, बाहर निकाल देंगे। और अगर आप सूरत की बिगनिंग पर चले जाएं तो घोड़ों की कसम क्यों खाई गई थी? इसलिए कि घोड़ों में वफादारी होती है। एंड इन कंपैरिजन टू अ हॉर्स, अगर आप इंसान को देखते हैं तो इंसान अपने रब का लॉयल, वफादार, हमियत रखने वाला नहीं है। सूरत की बिगनिंग में यही तो बताया था, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है।
گھوڑے کے مقابلے میں انسان اپنے مالک کا وفادار نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سب کو نکال کر کھڑا کر دے گا, سارے غدار نکال کر کھڑا کر دے گا. آج جتنے لوگ بھی اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں, اگر ان میں ذرا سی بھی ناشکری ہے اور وہ اپنے رب کے کلام کی اہمیت کو جانتے ہیں, they better refrain themselves from ناشکری. اس لیے کہ وہ دن ہوگا جس دن سینوں کی کیفیت کو واضح کر دیا جائے گا. وہ رب جو میری ہر سانس کا ریکارڈ رکھتا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ رب جو کائنات کا حساب رکھتا ہے, میری زندگی کے ہر دن کا حساب رکھتا ہے, وہ رب تو وہ ہے جو میری ہر سانس کا ریکارڈ رکھتا ہے. تو اگر ہر سانس کا وہ ریکارڈ کر سکتا ہے جو میں نہیں ریکارڈ کر سکتی, بھلا دل کے رازوں کو باہر لانا اس دن اس کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ وہ سخت دن ہوگا, اس لیے کہ اس دن ہماری کیفیات الگ ہوں گی. سورت مریم کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وہ دن ہوگا جس دن تم میں سے ہر ایک اکیلا فردن انڈیویجول آئے گا. تو کبھی کبھی آپ کو قرآن کی بعض آیتیں پڑھتے ہوئے ذہن میں بڑے سوال آتے ہیں کہ ہاؤ کمس, وہ تو دن ہوگا جس دن گرینڈ ہیومینٹی اکٹھی ہوگی, سارے انسانوں کو قبروں سے نکال لیا جائے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا؟ انسان اس دن تنہا ہوں گے, اکیلے ہوں گے. It seems strange how you will reconcile these two both concepts. تو اس کو سمپلی سمجھیں, بہت آسان سی بات ہے. اتنا افراتفری کا عالم ہوگا کہ ہر کوئی خود کو صرف اپنی ہی فکر میں محسوس کر رہا ہوگا, صرف ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی, نفسی کا معاملہ ہوگا. جیسے آپ امیجن کریں, آپ ابھی بھی اس کیفیت کو امیجن کر سکتی ہیں, خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے اور آپ کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. جس وقت آپ ہاسپٹل ایمرجنسی میں انٹر ہوتی ہیں, آپ کو نہیں پرواہ ہوتی ویٹنگ ایریا میں کون بیٹھا ہے, سامنے سے کتنے لوگ انٹر ہو رہے ہیں, میرے رائٹ پر کتنے لوگ ہیں, یہاں کتنے ڈاکٹرز موجود ہیں. آپ کا فوکس صرف اور صرف ایمرجنسی پر ہوتا ہے بیکاز آپ کا پیشنٹ وہاں ہوتا ہے. اینڈ یو جسٹ تھنک اباؤٹ یور سیلف, آپ کو ادھر ادھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن روز محشر کا ہوگا. کانسٹنٹلی یہی کیفیت اس دن ہوگی. تو آیت 10 روز محشر کی حقیقت ہمیں جو بتا رہی ہے, اس آیت 10 کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج امت کے مسلمان اس کیفیت سے فائدہ اٹھائیں. اور آج امت کے مسلمانوں میں نا ایک کامن ایشو ہے. ہم اگر باقی انسانوں کو چھوڑ بھی دیں, ظاہر ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں, نان مسلمز نہیں پڑھتے ہیں. نان مسلمز میں جو لوگ اورینٹلسٹ ہیں وہ اگر قرآن پڑھتے ہیں, وہ تو قرآن پر نکتہ چینی کرنے کے لیے, کرٹیسزم کرنے کے لیے, اس کے فالٹس نکالنے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں, یا اس کو جسٹ ایز اے لٹریچر پڑھتے ہیں کہ یہ لٹریچر عربک لٹریچر کے کلائمیکس پر ہے. پر آپ کا اور میرا قرآن پڑھنا بالکل الگ ہے. آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اس سے فائدہ لینے کے لیے, اس سے نصیحت لینے کے لیے. تو آیت 10 کو آپ قیامت کے حوالے سے سمجھ گئیں. Now apply this آیت کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہر مومن کے لیے ذکرہ ہے. تو آج امت کی انسانوں کی جو کیفیت یہ آیت کھول رہی ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہماری وہ کیفیت یہ ہے کہ آج ہمارا ماسس کا حال یہ ہے. I'm not talking about the people those are away from the religion by the way. I'm talking about the people those are connected to the deen too. ہم اپنی بات کر رہے ہیں اس وقت, ہم سب, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں. اور مجھے اپنا ٹھیک کرنا ہے, کریکشن کرنا ہے, آپ کو اپنا کریکشن کرنا ہے. آج میجورٹی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں یا جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم ہمارے دل میں نہیں ہوتا ہے. آج کے انسان کا کامن ایشو سورت آل عمران آیت 29, قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. تم اپنے دلوں میں جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہو یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو, یا علمہ اللہ, اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. آج ہم مسلمانوں کی کیفیت پتہ ہے کیا ہے؟ اور خاص طور پہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ان لوگوں کی کیفیت آپ کو ایسی نظر آتی ہے جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جو ریلیجن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. We talk the talk but we does not walk the walk. ہم باتوں کے کھلاڑی ضرور ہیں, ہم عمل کے میدان کے پلیئرز نہیں ہیں. لوگ جو کہتے ہیں ہم سب لوگ, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل کچھ اور ہی پوزیس کرتا ہے. ہمارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. So if I'm just doing my dawah and the lip service and I'm not converting it into an active force, تو میرے زبان کا دین کا دعویٰ بیکار ہے. وہ قیامت کے دن میرے الفاظ میرے منہ پر مار دیے جائیں گے اگر میرے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے,
اگر میری زندگی اس کی ڈپکشن نہیں بن رہی، اگر میرے روز و شب اس کا ریفلیکشن نہیں شو کر رہے ہیں. یہ جو ہم آج گفتگو کرتے ہیں، میں جو بول رہی ہوں، اتنا جو بولنے والا ہوتا ہے اس پر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ بولنے والے کی نیندیں اڑتی ہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو ذمہ داری بولنے سے اپنے اوپر لے رہا ہے اس میں اس کو کسی قسم کی کوئی اتنی اکمپلشمنٹ محسوس نہیں ہوتی جتنی ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں کو جھکاتا جاتا ہے. یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں نا آج، یہ جان لیں کہ ان کی ویلیو صرف اس دنیا کی حد تک ہے. آخرت میں nobody can fake out things. There is no such thing as faking situation in آخرہ. آج کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں الفاظ سے، کل نہیں دے سکیں گے جب موت آ جائے گی. وہاں سامنے وہی آئے گا جو دلوں میں ہوگا. آپ دنیا میں انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان زبان سے کتنا بوسٹ کرتے ہیں، کتنا شو آف کرتے ہیں، کتنا ریا کا معاملہ کرتے ہیں، کتنی محبت کے دعوے کرتے ہیں. جسٹ ٹاک دا ٹاک، ٹاک دا ٹاک، ٹاک دا ٹاک. مگر عمل کا وقت آتا ہے، محنت کا وقت آتا ہے، قربانی کا وقت آتا ہے، خواہشات کو ذبح کرنے کا وقت آتا ہے. literally I'm telling you because we are living in a times جہاں پر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دین کے لیے چھوڑنا ہمارے لیے literally ذبح کرنے کے برابر ہوتا ہے. because میری چھوٹی سی معصوم سی خواہش ہے، what's harm in it if I'm going to do it. آخر میں اللہ سے محبت میں نماز بھی تو پڑھتی ہوں، روزہ بھی تو رکھتی ہوں، کبھی کبھی قرآن کی کلاس میں چلی بھی تو جاتی ہوں، کوشش بھی تو کرتی ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دوں، صدقہ کروں. واٹس ہارم اگر میں چھوٹا موٹا گناہ کر لیتی ہوں یا غلطی کر لیتی ہوں. وہ قربانی دیتے وقت ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے. تو قیامت کے دن یہ جو اندر کی ٹوٹی ہوئی ہمتیں، جو دل کے اندر کی کمزوریاں ہیں نا، یہ سب باہر آ جائیں گی. قیامت کے دن سب کھول دیا جائے گا. انسان زبان سے ہی غلط بیانی کرتا ہے. منافق کیوں کہلاتے تھے؟ بیکاز ان کی زبانوں پر کچھ اور ہوتا تھا اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہوتا تھا. قرآن نے تو بتایا ہے، یہ زبانی کلامی رسول اللہ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. سورۃ المنافقون اٹھا کر پڑھیں and read the first آیا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ ہم کیسے کسی لیول پر آ کر خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتے ہیں. سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے اذا جاءک المنافقون. اللہ کے رسول کو وارن کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کی آتھینٹیفیکیشن کی اور ان کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. they say from their mouths، وہ جو کہتے ہیں، بٹ اللہ کہتا ہے وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے. یہ جو بعض اوقات بعض لوگ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، وہ بہت منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں، بہت آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دل آپ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو منہ بھر بھر کے آپ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی دل میں ان کے صرف آپ کے لیے حسد ہوتا ہے، کبھی دل میں ان کے اندر آپ کے لیے صرف گرجز ہوتے ہیں، کینہ ہوتا ہے، آپ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں. سیم واز دا کیس ود منافقین. منافق صرف زبان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا دل لٹرلی اللہ کی جینوئن محبت سے خالی ہوتا ہے. ورنہ عربی زبان میں کہہ سکتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں. یہ نہیں کہا انہوں نے. آپ الفاظ کو غور کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو میری اصلاح ہر قدم پہ کرتا ہے، ہر جملے پر کرتا ہے، ہر لفظ پر کرتا ہے. They are saying، منافقین are saying with full emphasis، اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ. Oh, we are giving evidence. We are self-witnessed. You are اللہ کا رسول. یہ انداز ہے. مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں they does not mean it. الفاظ انہوں نے کتنے بھی پاورفل وے میں، تاکیدی اسلوب کے ساتھ، ایمفیٹک وے میں کہہ دیے، بٹ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقولون بافواہہم، سورۃ آل عمران میں آتا ہے ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا ہے. تو قرآن کی آیات روز محشر کا بتا کر آج کے عمل کے لیے ہمیں کانشیس کر رہی ہیں. عمل کی فکر کرو. زبانی دعوے بیکار ہیں اگر عمل اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا، اس لیے کہ دل کھول کر رکھ دے گا اللہ قیامت کے دن. پھر میرے عمل کس کام کے؟ راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے.
پھر چاہے وہ احد پہاڑ کے بھی برابر ہوں, they will not have any weight. جب نیتوں کو اعمال سے ٹیلی کیا گیا اور نیت کرپٹڈ نکلی, سارے عمل روئی سے بھی ہلکے ہو جائیں گے. they will be like cotton candy. اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں مومنین کی تعریف کی ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں صحابہ کی تعریف کی ہے, اللہ نے جہاں صدیقین کی تعریف کی ہے, آپ غور کریں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اس بات پر نہیں کہ وہ کیا کہتے تھے, not at all, اس بات پر کہ وہ کیا کرتے تھے, ان کے اعمال کیا تھے. اللہ نے ان کی تعریف کی on what they did. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے. صحابہ کی تعریف ہے, نیک لوگوں کی تعریف ہے. آج بھی ایسے نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں, ہم بھی ان نیک لوگوں کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. سورۃ الحشر آیت نمبر 9. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اپنے نفس کو پیچھے کر دیتے ہیں and they give preference to other. not just اپنا نفس, not صرف اپنی خواہشات. اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں میں واقعی اخلاص ہوتا ہے, یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, they keep their own needs aside and they fulfill others' desires and needs. اپنی نیڈز پر دوسروں کو پریفرنس دینے والے اللہ کے نیک بندے, اللہ نے ان کے عمل کی تعریف کی ہے. اور یہ اللہ ہے جو مومنین کی تعریف کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ قیامت کے دن جو غسلہ ما فی الصدور کرے گا, آج دنیا کے اندر علیم بذات الصدور, سب جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے, مجھے کس سے جینوئنلی محبت ہے, میں اللہ سے محبت میں کتنی سچی ہوں, مجھے کتنا اسلام پر عمل کرنے کا دل کرتا ہے, کہاں میں مجبور ہوں, کہاں میں خواہش کے باوجود جو آگے نہیں بڑھ پا رہی تو میرے سرکمسٹانسز مجھے کتنا تھکا رہے ہیں. He is well aware from each and every factor. یہ ہے وہ خوبصورتی. اللہ میرے ڈیپ سیکریٹس جانتا ہے, وہ بھی جانتا ہے جو شاید میں خود نہیں جانتی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے, جو کسی نے نہیں دیکھا کہ میں نے آنکھوں سے کیا دیکھا, اللہ جانتا ہے. اور وہ بھی جانتا ہے جو میرے سینوں میں موجود ہے. تو یہ منافقین ہوتے تھے جو سلوگنز پر زندگیاں گزارتے تھے. صحابہ تھے, وہ زندگیاں گزارتے تھے ان نیکی کے اعمال پر جن پر وہ عمل کرتے تھے. سلوگنز نہیں تھے, صرف دعوے نہیں تھے, مورل سٹینڈرڈز تھے.